اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا قصہ ہے وہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جو نعمت پر غمگین ہوتی اور مصیبت پر خوش ہونے والی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن یسار مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت لوگوں کا آنا جانا ہے۔ میں بھی اسی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت نہایت افسردہ اور غمگین پھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلے پر بیٹھی ہے، اور اس کے ارد گرد غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہے۔ اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تجارت کا بہت سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے۔ خریداروں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود نہایت ہی غمگین تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی ہنس رہی تھی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر میں نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور کہنے لگی، اگر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو اور کوئی کام ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ پھر میں واپس اپنے شہر چلا آیا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے اسی عورت کے شہر میں جانا پڑا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اب وہاں کسی طرح کی چہل پہل نہیں ہے، نہ ہی تجارتی سامان ہے، نہ خدام ہیں اور نہ ہی لونڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور نہ ہی اس عورت کے لڑکے موجود ہیں۔ ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ تو جب دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا وہی عورت اب نہایت قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملوث ہے اور بڑی خوش و خرم نظر آ رہی ہے، اور اس کے پاس گھر میں صرف ایک عورت ہی موجود تھی، اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود غمگین نہایت افسردہ تھی، لیکن اب خادموں، لونڈیوں اور دولت کی عدم موجودگی میں بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ جب پچھلی مرتبہ تم مجھ سے ملے تو اس وقت میرے پاس دنیاوی نعمتیں بہت تھیں اور میرے پاس مال، دولت اور اولاد کی کثرت تھی۔ اس حالت میں مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان اور غمگین تھی اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد میرے مال اور اولاد پر مسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں۔ میرا سارا اثاثہ ضائع ہو گیا، میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، خدام و لونڈیاں سب جاتی رہیں اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھن گئیں۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھ سے خوش ہے، اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ پس میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں، اس لیے میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا یسار مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا اور میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عورت کے متعلق بتایا تو وہ فرمانے لگے، اس عورت کا حال تو حضرت سیدنا ایوب علی نبی جینا علیہ والسلام کی طرح ہے، اور میرا تو یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ میری چادر پھٹ گئی، میں نے اسے ٹھیک کروایا لیکن وہ میری مرضی کے مطابق ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے اس بات نے کافی دن غمگین رکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔